الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا أيها الذين آمنوا إيمان والو لا تقربوا الصلاة مت قریب جاؤ نماز کے وانتم سکارا اور اس وقت جب تم سکر کی حالت میں ہو حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو وہ جو تم کہہ رہے ہو ولا جنبا اور نہ ہی جنبی حالت میں نماز کے قریب جاؤ
الا عابری سبیل، مگر یہ کہ اگر تم مسافر ہو تو الگ بات ہے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو تم. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا ایسے سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی شخص غوطہ لگانے کو، گہرائی سے ہو کر آنے کو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں سے مس کر لیا ہو، فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو مٹی پاک سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کان ہے عفوا غفورا، درگزر کرنے والا، بخش دینے والا. الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب سے، یشترون الضلالہ، خرید لی انہوں نے گمراہیاں، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، یہ کہ تمہیں بھی جو سیدھی راہ ہے اس سے گمراہ کر دیں. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ دوستی میں. وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگاری میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا سورہ النساء سے جاری ہے، 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیے ہیں. یہ آیات نمبر 43، 44 اور 45 ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اندر اپنی اپنی بساط کے مطابق لاگو کر لیں. خالی مان لینا کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خالی کسی بات کو مان لینا الٹا نقصان کا باعث ہوتا ہے. میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں اس سے پہلے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ طلب والا جب کوئی طلب اپنی کا اظہار کرتا ہے تو جب تک اس کی طلب کے مطابق اس کو وہ چیز دی نہ جائے، 100 بار جی 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 کیا جائے،
تو وہ جی جی کیا جانا کسی کام کا نہیں ہے۔ بزرگ اکثر یہ مثال دیا کرتے تھے کہ باپ چارپائی پہ پڑا ہے، ماں چارپائی پر ہے اور پانی اس کی ضرورت ہے۔ وہ کسی بچوں میں سے ایک کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ بیٹا یہ پانی دو، اور بیٹا بڑے مؤدبانہ انداز سے یہ کہتا ہے جی ابو، جی امی میں آیا، جی ابو جی، جی امی جی میں آیا، جی میں آیا۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے، وہ پھر آواز آتی ہے بیٹا پانی دے دو، تو بڑے مؤدبانہ انداز سے آگے جواب آتا ہے جی میں آیا۔ لیکن کوئی دوسرا سننے والا آ کر پانی دیتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ فرما برداری کس نے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے جو طلب تھی وہ پورا کر دی۔ آواز اس کے نام سے تھی یا نہیں؟ طلب جب پوری کر دی تو فرما برداری اس نے کی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلم ہوتا ہے جو کسی بات کو بسر و چشم قبول کرنے والا ہو، یعنی دل کی گہرائیوں سے ماننے والا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کر مانے تو وہ فرما برداری نہیں ہوتی، وہ مجبوری ہوتی ہے۔ فرما برداری اس کو کہتے ہیں کہ انسان سر تسلیم خم کرے اپنی مرضی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم فرما بردار ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، تو یہ دعویٰ کر لینے کے بعد کفایت نہیں کرتا جب تک اس دعوے کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اسی کو کہا تھا اس نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ زندگی عمل کے ساتھ ہے، مان لینے سے خالی نہیں ہے۔ اور جو بات میں عرض کی پہلے بھی کہ دیکھو بعض اوقات خالی مان لینا نقصان دہ ہو جاتا ہے، کہ وہ شخص جو زبانی طور پر اقرار کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں، لیکن عملی طور پر ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اس شخص کی صورتحال کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسا آدمی ہے کہ کل آنے والے وقت میں، نتیجے کے وقت، وہ ایسی حالت میں پھینک دیا جائے گا کہ کفار، مشرکین، بد کردار، ہندو، یہود و نصارہ، ان کا جو گندا خون ہم کہتے ہیں وہ اس کے اوپر گرے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے نا ایمان کا، دعویٰ کے بعد وہ کردار نہیں اپنایا، تو ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب سے نچلے حصے میں جا کر پھینکے جائیں گے۔ یہ باتیں کرنے کی صرف رہ گئی ہے۔ ہمارا مضمون جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، آج کے سبق سے پیچھے، پچھلے سبق تک جو ہم پڑھ آئے ہیں، ایک بات عرض کر کے اپنے مضمون کو جاری کرتا ہوں۔ آج کے کتب روایات بھری پڑی ہیں، کسی ایک کی میں بات نہیں کرتا، اور صحابہ میں سے بھی کسی ایک کا نام نہیں لیتا۔ کئی ایک صحابہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ساری شخصیات، بخاری، مسلم، ابو داؤد،
ابن ماجہ، یعنی کسی ایک کتاب کی بات نہیں، کئی ایک کتابوں کے اندر یہ جن کا نام لیا ہے، یہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ میں تسلی سے دیکھ کر آیا ہوں۔ علاوہ ازیں بھی کتب روایات میں یہ بات عام صحابہ میں معروف تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میں سامنے ہوں گا لیکن وہ دوسری طرف جا رہے ہوں گے، بعض روایات میں ہے ہانک کے جا رہے ہوں گے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ خدایا یہ میری امت ہے، پہچانے جا رہے ہیں، تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کے کرتوت کیسے تھے۔ گویا یہ بات جو تڑلے سے کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے امتی 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 کہہ گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کہا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے متعلق روایات میں یہ بات آئی ہے۔ قرآن اس بات پر دال ہے کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود رب کریم کی عدالت میں یہ درخواست لے کر چلے جائیں گے کہ یا رب ان قومی، اللہ یہ میری قوم ہے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، لیکن یہ قرآن سے ہجرت کر گئی، قرآن سے دور نکل گئی، قرآن کو انہوں نے پشت پیچھے پھینک دیا تھا۔ اور یہ الفاظ پر لوگ کس طرح پڑے ہیں کہ آج اس پشت پیچھے پھینکنے کو ہمارے ہاں دیہات میں معروف بات ہے یہ کہ قرآن پڑھا ہو تو ادھر کمر نہیں کرنا، نہ الٹے چلو۔ حضرت جی بیٹھے ہیں، پیر صاحب موجود ہیں تو کمر نہیں کرنا، آگے بڑے ہیں نا تو وہ یہ کمر یہ کرتے کرتے یہ صورتحال بن گئی کہ جب قرآن پڑھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھا ہے سامنے، الٹے چلو۔ تو یہ الٹے چلنے سے اب یہ اگر مراد لے لی جائے کہ حقیقت میں ہم اس کے الٹے ہی چلے ہیں، تو یہ بھی تو وہی الفاظ ہی ہیں نا کہ عملی طور پر اس طرح الٹے چلے ہیں کہ قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، ہمارے علماء کچھ کہتے ہیں، ہمیں کچھ بتایا گیا ہے، اور ہم پوری زندگی باوجود اس کے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اور یہ کام کرنا درست نہیں ہے، لیکن پھر ہم وہ ساری زندگی کرتے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، مان کر بھی تسلیم کر کے بھی۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک ساتھی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا رسول مان لیا سچا، لیکن بات یہ ہے کہ زمانے کا گندا انسان تھا میں، اب وہ گند ایسے ساتھ لگے ہیں کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ سارا کام چھوڑوں، یعنی چور ہوں، ڈاکو ہوں، زانی ہوں، شرابی ہوں، یعنی کوئی برا کام ایسا جو میرے میں نہ ہو، چاہتا ہوں چھوڑ دوں، نہیں چھوڑ پا رہا، کیا کروں، پریشان ہے، ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کر بیٹھتا ہوں، پھر وقت آتا ہے پہلے انکار کرتا ہوں نہیں کرنا، لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اصلاح کے لیے خود تیار ہونا، طبیعت ہے نا اصلاح والی، تو فکر کی بات نہیں، کرتے رہو، ایک چھوڑ دو۔
ایک چھوڑ دو، بڑا خوش کہ واہ کیا بات ہے، مطلب ساروں کی اجازت گناہوں کی رسول اللہ نے دے دی ہے. اب یہ مطلب لے لیجئے کہ ساروں کی اجازت مل گئی. جس کو چھوڑنا ہے پھر اس کو ارادہ کر لیا ہے نا کہ ایک کو تو میں ترک کر ہی دوں گا. بڑا خوش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بات ہے جو ترک کرنا ہے؟ فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو. واللہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں زندگی میں ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے کہ ایک بات سامنے آئی، ارادہ ہو گیا کہ اجازت مل گئی ہوئی ہے کرنے کی، ارادہ کر لیا. ماں نے خیال اٹھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوچھ بیٹھتے ہیں، کوئی اور ساتھی پوچھ بیٹھتا ہے، تو میں نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، کیا کروں گا؟ پوچھ بیٹھے انکار نہیں ہونا، تو یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، سر تو جھک جائے گا. کہتے ہیں ایک ایک کر کے سارے چھٹ گئے. تو میرے بھائی آج یہ ہمارے ہاں بچہ، جوان، بوڑھا کوئی ہے جو خود کو پیش کر سکے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا؟ یار ساری برائیاں اپنی جگہ پر، برائیاں بری ہی ہیں، لیکن یہ تربیت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ آج بھی صادق آتی ہے کہ اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے تو ایک ایک کر کے یہ بیماریاں چھوٹ جائیں گی. ہم بہت کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. ساری زندگی گزر گئی، بلکہ زندگی کیا پتہ نہیں کتنے نسلیں گزر گئیں، آج تک ہمارے ہاں بحث چلتی ہے رفع یدین پر، آمین بالجہر پر، فاتحہ خلف الامام پر، صف کو کس طرح آپ نے بنانا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے پر. جتنی بحث ہے، ہر مسلک اپنے اپنے مطابق اسی بحث میں پڑا ہوا ہے. ایک کہتا ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا لازم ہے، دوسرا کہے گا کہ نہیں کرنا. پھر اتنے اتنے مناظرے ہیں، آج آپ جانتے ہیں میرے سے بہتر، بھرے پڑے ہیں، ہمارے سارا میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے کہ مناظرے ہی مناظرے. اور کتنے کتنے پرانے ایک سلسلے جو ہیں وہ چلے ہوئے ویڈیو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. یعنی مدتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج تک کوئی فیصلہ ان کا نہیں ہو پایا. کبھی کسی نے نہیں پوچھا، یعنی ہماری نسلوں میں کبھی کہیں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے بندوں، کبھی قرآن سے بھی پوچھا ہے کہ نماز کس وقت نہیں پڑھنا؟ آخر وہ کون سی حالت ہے جس میں نماز نہیں ہے؟ بحث تو بہت ہے، یہ آج کا سبق ہے. کبھی یہ بات سوچا ہم نے کہ آخر قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن نے نماز کا ذکر کیا ہے اور نماز کا بار بار کہا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا. اس لیے قرآن اپنی بات میں ہی پھر جھوٹا ہو گیا. میں بڑا سخت لفظ بول رہا ہوں، لیکن آپ ساری زندگی مبہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ قرآن نماز کیسے پڑھنا ہے. وہ تو حدیث سے پتہ چلے گا. مطلب قرآن میں جس چیز کا علم قرآن نے نہیں دیا، قرآن نے نہیں جس چیز کا بتایا، اس کا مطلب ہے اس کی تفصیل اس نے نہیں دی، تو قرآن خود بخود جھوٹا ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا تفصیلا لکل شیء. یہ قرآن ہے، تفصیلا لکل شیء قرآن نہیں. قرآن کہتا ہے ہر چیز کی تفصیل. اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اولین پرسش نماز بوت، کہ سب سے پہلا سوال کس کا ہے؟ نماز کا. اور نماز کا بتایا ہی نہیں قرآن نے، کہتا ہے تفصیلا لکل شیء. کیا عجیب قرآن ہے پھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اپنی سوچ کا علاج کروانا چاہیے تھا کہ قرآن نے جن چیزوں کی تفصیل دی ہے وہ لازم اور ضروری ہیں،
اور نماز لازم اور ضروری ہے تو اس کی تفصیل کیوں نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے وہ باتیں جن کو ہم نے زیر بحث لیا ہے نماز میں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے نہیں لیا۔ کس بات میں پڑ گیا؟ یہ بے ضرورت مسائل تھے۔ یہ آمین بالجار، فاتحہ خلف الامام میں بالکل کہتا ہوں، یہ میں خود کرتا ہوں، لیکن حافظ اللہ کروڑوں مغفرت کرے، تیری رحمت کرے تیری قبر پر، کتنا خوبصورت جواب دیا۔ کہا کہ دیکھو ملا ہو حلوہ بڑا پسند کرتے ہو، 4 چیزوں کے بغیر حلوہ تیار نہیں ہوتا، 4 میں سے کوئی ایک چیز پیچھے کر دو حلوہ نہیں بنے گا، لیکن 4 چیزیں ملیں تو حلوہ تیار۔ اب اس کو 2 گنا کر لو اس کی قیمت کو، جن 4 چیزوں جو لی ہیں نا آپ نے، گھی ہے، پانی ہے، سوجی ہے، چینی ہے، یہ 4 چیزیں آپ جتنی قیمت کی بھی لے لیں آج بھی، اس کو 2 کے ساتھ ضرب کریں 2 گنا کر کے، آپ وہ پستہ ڈال دیں، اتنے ہی اور لے لیں، مغز ڈال دیں، اتنا ہی اور بادام ڈال دیں، اتنا ہی اور کاجو ڈال دیں، یہ جتنا مرضی آپ بڑھاتے جائیں، اب اس کی قیمت اس سے 16 نہیں 20 نہیں 50 گنا زیادہ کر دیں، یعنی 50 کی چیز آپ 5000 روپے کی بنا دیں، نام کیا رکھیں گے؟ حافظ کیا بات کہہ دی کہ یہ جو ضروری تھا وہ کیا تھا، قرآن نے وہ بتا دیا ہے اور اس کی تفصیل بھی بتا دی ہے، باقی ساری بحث تمہاری اپنی ہے، لڑتے رہو ساری زندگی اسی بات میں پڑے رہو۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا۔ کب؟ وَأَنْتُمْ سُکارا، اس وقت جب تم حالت سکر میں ہو۔ اکثر علماء اکرام نے اس بات پر، مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں تھی مکمل، اکثریت اسی طرف نکلے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا تو قرآن نے خود اس کے اوپر بھی بات بتائی ہے کہ سکر کی حالت کون سی ہے۔ شراب کرتی کیا ہے؟ مدہوش، گویا وہ مدہوشی کی حالت کا ہی ذکر ہے، وہی حالت سکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا صرف شراب ہی انسان کو مدہوش کرتی ہے؟ نیند نہیں مدہوش کرتی، کھانا نہیں مدہوش کرتا، یہ مال دولت جو انسان کو اس کا جو نشہ چڑھ جائے، یہ جو کوٹھیاں کاریں اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، ان کا جو نشہ انسان کے اندر آ جائے وہ مدہوش نہیں کرتا، بھوک مدہوش نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں مدہوشی میں آ جاتی ہیں۔ تو کسی ایک چیز کو کیوں ہم نے لیا؟ اس لیے کہ وہ ایک چیز میں رہ کر پھر ہم کوئی اپنا مسئلہ حل کرنے چاہتے تھے۔ قرآن نے خود آگے وضاحت کی ہے اس کی، فرمایا کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تم جانتے ہو۔ یہ 5 وقت کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں فرض ہے، محسوس نہ کرنا، 5 وقت ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر، لیکن مقتدی کی میں بات نہیں کرتا، واللہ العظیم ملا کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں۔ اچھا سارے کہتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے بھائی اہل حدیث کہتے ہیں جی نماز کے بعد دعا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی نماز خود ایک دعا ہے۔ چلو تسلیم کرتے ہیں کہ نماز دعا ہے۔ دعا مانگنے کی چیز ہے یا پڑھنے کی؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم تو ساری زندگی دعاؤں والی کتابیں لے کے دعائیں پڑھتے ہیں، تو دعا تو کہتے ہی مانگنے کو ہے، اور مانگا کیا جاتا ہے؟
مانگا ہمیشہ جاتا ہے جو طلب ہے، اور طلب ہر انسان کی ایک واسبان اللہ، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک باپ کی اولاد، ایک ہی گھر میں رہنے والوں کی طلب ایک نہیں ہے۔ وہ ایک 50 سال کا ہو گیا ہے تو وہ اپنے بچوں کے متعلق، اپنے گھر، اپنے سسٹم کی، اس کی اپنی سوچیں اور خیالات کہ مجھے یہ کرنے کا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ابھی 18-20 سال کا ہے تو اس کی اپنی ایک غرض اور خیال طلب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ طلب ہر انسان کی جب اپنی ہے تو یہ ایک گھر کے افراد کی یہ بات ہے، تو جب ایک محلے کے افراد اکٹھے ہوں گے طلب سب کی ایک رہے گی۔ ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں پھر؟ اس ایک بات کو جو تم نے تسلیم کیا، اللہ مبارک کرے کہ یہ اجتماعی دعا نہیں، اس لیے کہ نماز خود دعا ہے، تو پھر کم سے کم اس میں مانگنے کی اتنی اجازت تو دے دی جاتی کہ کسی حصے میں ہی جا کر اللہ کوئی صورت تو بن جاتی کہ چلو کچھ نے تھی سجدے میں جا کر ہی، 2 سجدے تھے، ایک میں آپ اپنی مرضی کی کچھ دعائیں رٹوا لیتے، دوسرے سجدے کی اجازت دیتے تھے کہ رب کے سامنے پڑا ہے کچھ تو اپنی حاجت مانگ لے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، بے حیائیاں بھی کرتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھے، کم بھی تو لے، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھے، تکبر بھی کرے، کیسے ممکن تھا آخر وہ ایک دفعہ یوں کھڑا ہو جائے نا اس نیت کے ساتھ، دوسری دفعہ آتے آتے انسان کا شرم سے سر خود ہی جھک جائے گا۔ آپ جہاں کام کرتے ہیں، جس کو آپ جواب دے ہیں اپنی زندگی میں، کسی نہ کسی کے ساتھ تو آخر آپ کا ہے نا معاملہ، جہاں بھی ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے سامنے بات کر کے آپ چلے جائیں، آخر کتنی کو بار ایسا موقع ملے گا کہ تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ یار بار بار ایک ہی بات کو، آخر کتنی کو بار۔ اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا، دیکھو نماز کے لیے وضو قرآن نے کہا، فرمایا بتاؤ کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہے، وہ 5 بار دن میں اس میں نہائے، اس کے اوپر میل کچیل رہ جائے گا؟ ہائے اللہ، نمازی بھی ہو، گندا بھی ہو کردار کا، نمازی بھی ہو اور بے حیا بھی ہو، ممکن کیسے ہے آخر؟ نمازی بھی ہو اور بے غیرت بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پورا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، نمازیوں کی تعداد کو ہی صرف لے لیجئے، چھوڑیے بے نمازیوں کو، اور ان نماز پڑھنے والوں کے حالات کو دیکھ لیجئے کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ جتنا جھگڑا، جتنا فساد، جتنا دھوکہ، جتنی بے ایمانی، جتنے حج زیادہ کر لیے اتنے زیادہ پاک ہو گیا۔ معروف ہو گیا ہمارے ہاں کہ جو زیادہ کام کرنے والا ہے کہتے ہیں وہ حجی ہے، نہ بھی کیا ہو تو معروف کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے گاؤں میں معروف ہے یہ بات، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں 6 حاجی ہیں، اور وہ ساتھ کچھ شریف بھی ہیں ان میں، وہ سارے ہی کہتے ہیں، اور سب کو پتا ہے، جہاں چاہتے ہو جھوٹ بلوا لو جا کے، جہاں چاہتے ہو نیاز دلوا لو ان کو جا کے، جو چاہتے ہو ان کے ساتھ جا کے کروا لو کام، یہ تیار ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ عرف کہاں سے آیا؟ یہ معاشرے نے ایسے عرف نہیں بنائے، یہ ہمارے کردار کی معروف بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ملا، یہ جو کہتا ہے وہ بے شک کر لینا، لیکن اس کا کیا نہ کرنا۔ مصلی پہ کھڑے ہونے والا کردار کا ایسا گندا ہو، ممکن ہے کیا؟ آخر خود نہ
کبھی نہ کبھی تو آخر خیال آتا ہے کہ یار میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، کچھ تو میں اس کا خیال کر لوں۔ اللہ پھر وہ بات ایک یاد آ گئی، اللہ مغفرت کرے بزرگوں کی، وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا کے بندو، کوئی چھینٹے ہی اپنے اوپر پڑ جانے دو، کوئی چھینٹ ہی اپنے اوپر نظر آئے کہ یہ اسلام کی پڑی ہوئی چھینٹ ہے تمہارے اوپر، صرف یہ نام کافی ہو جائے گا کیا؟ نہیں، یہ نام کافی نہیں ہے، یہ بڑا غرق کر دے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یعنی سکر کی حالت یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو اس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو کہ تم نے کیا کہا ہے۔ اپنی نمازوں کا یہ احساس کبھی ہم نے کیا کہ نماز میں آئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب کبھی نہیں کیا تو پھر نماز کاہے کی؟ ہاں، فتوے لگوا لو کہ فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فلاں مسجد میں نہیں ہوتی، یہ آئے جمعہ پڑھائے چلا جائے، عصر کی اس کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سارے بازار کے لوگ اکٹھے ہیں اور ہماری اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے آئے؟ ہماری اس مسلک کے مولانا کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، اور ہم خود کوئی بدعت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، خود کبھی شرک چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوئے۔ اہل حدیث ہو اور خود کو خیال کرے کہ میرے اندر بھی کوئی شرک کا شائبہ ہوگا، نہیں۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، زانی اپنی اصلاح کر سکتا ہے، شرابی کر سکتا ہے، کم تولنے والا اصلاح کر سکتا ہے، کم ماپنے والا اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے پاس آپ بیٹھ کے تفہیم کروائیں، وہ تسلیم کرے گا کہ کم تولنا صحیح نہیں، کم ماپنا صحیح نہیں، یہ توکھا فراڈ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں، وہ تسلیم کرتا ہے۔ وہ اگر خود نہیں بھی نہ چھوڑتا تو کم سے کم اپنے بچے کو ضرور اس زنا سے باز رکھے گا، شراب سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ملا کبھی سدھر نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو کر رہا ہے وہ دین سمجھ کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے گدھے سے گدھا، کچھ اور تو بنے گا نہیں، گدھا ہی رہے گا۔ یہ خوش ہو کے اپنے کسی نہ کسی کو پیچھے چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں جو کر رہا ہوں، واہ سبحان، کسی کو پتہ ہی نہیں ساری زندگی، اور پتہ خود کو بھی کچھ نہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، یعنی یہ صورتحال جو حالت سکر کی ہے، جس میں انسان کچھ نہ جانتا ہو، اس کو دوسرا کس کے ساتھ ملایا؟ جنبی آدمی کے ساتھ۔ یعنی جنبی اور کچھ نہ جاننے والا حالت سکر میں ایک جیسے ہیں، اور جنب اکثر ہوتا ہی اس میں ہے جس میں انسان خود ہوش میں نہیں ہوتا۔ ایک لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اس کو۔ فرمایا کہ ولا جنبن، جنبی آدمی ہے تو وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے۔ اس پر علماء نے کس کس طرح کی بحث کی ہے، ایک دو باتیں ایسے سر راہ میں عرض کرنے لگا کہ ملا اپنی سہولت کیسی نکالی۔ انہوں نے کہا دیکھو، قرآن نے کہا ہے کہ جنبی حالت ہے تو نماز نہیں پڑھنا، لہذا تم وضو کرو، بیان کر لو، جا کے خطبہ دے لو، تقریر کر لو، نیکی کی کہیں بات ہے تو وہ کر لو جا کے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ اپنی سہولت کے لیے اتنے یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ بھی کیونکہ اس میں ہماری ضرورت تھی۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے بندے مسجد میں جانا ہے پاک ہو کے جاؤ، اور پاک ہونے کے لیے جب تک یہ انسان کا دماغ حاضر نہ ہو، پاک ہو کیسے سکتا ہے؟ دماغ ہی حاضر نہ ہو، سوچ ہی حاضر نہ ہو، عقل ہی حاضر نہ ہو، پاک ہو جائے گا انسان؟ تو ہمارے ہاں ملا نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ مسجد میں آنا ہے کم سے کم تو
عقل کو ساتھ نہیں لانا. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں عقل کو دخل ہی نہیں. ہائے اللہ، وہ باتیں جہاں جہاں یہ ہاتھ ڈال سکتے تھے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یہود و نصارہ شاید وہ بھی بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہوں گے جب پتا چلے ان کو کہ یہ صورتحال اس قوم کی ہو چکی ہے، کہ جو دین اطلاق ہی تب کرتا ہے جب عقل حاضر ہو. 5 وقت کی نماز کے لیے وہ پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہاری عقل اس پوزیشن میں نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، قریب ہی نہیں جانا اس کے. ہم کہتے ہیں مسجد میں آنا ہے، عقل ساتھ نہیں لانا. خدا کے بندو، جو ہم چند ساتھی ہیں یہ تو اتنی بات سوچ رکھے کہ مسجد میں آنا ہے، یہ 1 گھنٹہ ہم نے بیٹھنا ہے تو عقل اپنی حاضر رکھے. یہ عقل حاضر ہے کہ یہاں بیٹھ کے خراٹے مارتے رہو اور بعد میں مسئلے پوچھتے رہو. خدا کے بندو کچھ خیال کرو، اپنے آپ کو ایکٹیو کرو، حاضر کرو اپنے دماغ کو کہ کوئی بات سننا ہے ہمیں. اور اپنے اندر بھی یہ طاقت پیدا کرو، بلغوا انی ولو آیا. اپنی جگہ پر یہ ڈنڈے اللہ نے آپ کی ہاتھ میں پکڑائے ہوئے ہیں. اس ڈنڈے کے ساتھ یہ بات عملی طور پر منواؤ قوم کو. ساری زندگی اسی کام میں لگے رہے کہ جی بچے تعلیم نہیں لے رہے، بچے تربیت نہیں ہو رہی، بچہ جیسے بچہ. بھائی بچے کی تربیت کا وقت ہے، تم وہ کام کرتے رہو. کب تک؟ آخر ایک وقت آئے گا وہ خود بخود مائل ہو جائے گا اس طرف. لیکن عمل کی باری ہے تو ہم خود تو اس کردار کے لیے حاضر نہیں ہے نا. جب خود حاضر ہو جائیں گے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. نتیجہ چاہتے ہیں، عمل نہیں. فرمایا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. ہاں، جنبی کے ساتھ پھر ایک بات لگا دی کہ جنبی ہے لیکن مسافر بھی ہے، تو اس کو استثناء کر کے فرمایا یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو. جنبی ہے تو جب یعنی جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے تو ذہنی طور پر پاک ہونا کیوں ضروری نہ ہوگا. ذہن گندا، اس میں تعفن، اس میں قدورتیں، اس میں عداوتیں، ہر وقت کفر، شرک، تکبر، یہ سارا کچھ دماغ میں رہے اور ہم نماز میں بھی رہیں. تو اپنے ذہن کو پہلے صاف، اپنے جسم کو پاک. یہ اسلام نے بتا دیا یا نہیں بتایا؟ تو ابھی نماز کا طریقہ کوئی نہیں بتایا. فرمایا حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب آگے اس کی وضاحت کر دی. اگر کوئی تم میں بیمار ہو گیا ہے، یعنی اسلام ہر معاملے میں، یہ کتنی تفصیل کی بات ہے کہ جہاں لوگوں کا پتہ تھا کہ یہاں مضبوط ہو سکتا ہے معاملہ، وہاں بھی آگے اشارہ دے دیا، واضح کر دیا. ابھی یہ وضاحت نہیں ہے. کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر کوئی تم میں بیمار ہو. بیماری ایسی ہے کہ تم نہا نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے، پوزیشن ایسی ہے. ابھی تو یہ بات ہی کیونکہ غسل کی ہے تو غسل نہیں اگر ہو سکتا تو بھی غسل کسی حد تک آپ چلے گئے ہیں تو غسل ثابت ہو جائے گا. کب؟ بیمار ہو گئے، تم پانی ہونے کے باوجود پانی کے قریب نہیں جا سکتے، پریشانی ایسی ہے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر غسل کے بغیر بھی تیمم کے ساتھ نماز ممکن ہے. او علی سفر، یا تمہارے اوپر کوئی سفر درپیش ہے، تمہیں ایسے سفر پر ہو کہ تمہیں پانی اس طرح دستیاب نہیں ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط،
اب یہاں پر بھی بہت بحث چلی من الغائط سے، اگر تم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو تو پھر بھی غسل کرنا لازم ہو جائے گا. کہتے ہیں یہاں یہ بات تو یہی ثابت کر رہی ہے، حالانکہ غائط کا معنی یہ کرنا ہی صحیح نہیں تھا. یہ غوطہ لگانا ہے، انسان نیند میں چلا گیا، کوئی صورت ایسی بن گئی یا کچھ سلسلہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، نیند کی حالت میں ہو گیا اس سے، تو یہ سارے سلسلے اس میں آ جاتے ہیں. یہ صرف قضائے حاجت نہیں تھی کہ وہ ایک قسم کی نہیں، اور بھی بڑے طرح کی حاجات ہیں، اگر وہ پوری کی ہیں تو اس سلسلے میں اس کو یعنی خیال میں گم ہو جائے. یہ اصل میں غائط کہتے ہیں جو نشیب و فراز ہوتے ہیں نا، نشیب و فراز، تو یہ جو نشیب ہے نا، نشیبی حصہ، اس میں جانے کو اصل میں غائط کہتے ہیں. پانی میں بھی غوطہ لگانا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نیچے کو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا کہ انسان اتنا نیچے کو چلا گیا ہے، ایسا معاملہ بن گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ غسل اس پر لازم ہو جائے گا. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ سلسلہ قائم کر لیا ہے. فلم تجدوا ماء، تو تم پانی دستیاب نہیں، پانی تمہیں مل نہیں رہا. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. گویا اگر کوئی عذر ہے تو اسلام عذر کی حالت میں بھی اگلی بات بتا رہا ہے کہ تمہیں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، یعنی تم نے وضو کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا پانی دستیاب نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تیمم کر لو گے. اب تیمم کے لیے روایات میں یوں آتا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سریہ میں تھا، یعنی ایسی جنگ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے. تو اس پوزیشن میں ہم تھے کہ رات میرا کوئی واقعہ پیش آ گیا، غسل فرض ہو گیا. تو یہ تیمم کی آیت تو تھی، وہ کسی دھول کی جگہ میں چلے گئے اور یہ اوپر نیچے پورا پلٹ گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مٹی کے اوپر یوں ہاتھ رکھے اور فرمایا اس کو ذرا دھیان سے پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کہتی کیا ہے. اس میں دو چیزیں دی ہیں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اب ایدیکم بعد میں رکھا ہے، وجوہ کو پہلے رکھا ہے. تو چونکہ وضو میں بھی وجوہ پہلے ہے، ایدی بعد ہے. ہمارے ہاں ید اس کو کہتے ہیں نا، ہاتھ، عرب میں یہ ہے. تو یہ جو ہے نا کونی تک اسے کہا ہے، یعنی یہ آپ نے ہاتھ یوں لگائے، پھر اس کے بعد یہ چہرے پر، اور یہ گویا ترتیب اس میں بھی باقاعدہ بتا دی ہے کہ چہرہ اور پھر کونیوں تک بازو، ہاتھ جنہیں کہتے ہیں عربی میں. تو یہ اتنا کر لینا کفایت کر جاتا ہے. گویا جب تک پانی دستیاب نہیں تب تک یہ معاملہ آپ کا ہو گیا. اور اب اس وہم کو چھوڑیے اور اپنا کام کیجئے، یعنی یہ وہم لے کر نہ بیٹھ رہیے کہ اب میں کیا کروں، میرے ساتھ یہ واقعہ، ضرورت نہیں کسی کو کہنے کی، اپنا کام کیجئے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اللہ پیار کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. وہ درگزر گویا نماز ہے فرض، لیکن اس میں رب کریم کی طرف سے درگزر ہے. لیکن زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں تو رب کریم کی طرف سے درگزر اس میں کوئی نہیں. اللہ